114 لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی مشاورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان کی اکثر مجالس مشاورات خیر سے خالی ہیں، بھلائی سے خالی ہیں، بے فائدہ ہیں، بے سود ہیں، ان میں کچھ کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر مالک لم یزل نے چور کی بلائی ہوئی اس میٹنگ کا ذکر فرمایا کہ جس میں سب نے شامل ہو کر مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس چور کو محفوظ راستہ دیں گے، اس کو ہم سہولت کاری فراہم کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ ہمارے قبیلے کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو اب اس مجلس میں شامل ہونے والے افراد کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، اپنے محبوب کو یہ بتایا جا رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اے محبوب جو مسلمان اس چور کو بچانے کے لیے اپنے قبیلے کی عزت کو مد نظر رکھ کر جمع ہوئے اور ایک گناہ کو اور گناہگار کو حفاظت دینے کے لیے کئی گناہوں کے مرتکب ہوئے، تو جو میٹنگ انہوں نے بلائی وہ مجلس جو ہے ان کے لیے خیر سے خالی ہے۔ مجلس جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بندوں کا مل بیٹھنا یہ باعث برکت ہوا کرتا ہے، باعث خیر ہوا کرتا ہے۔ مجالس جو ہیں وہ ذکر خدا سے، ذکر رسول سے آباد ہوتی ہیں اور قیامت کے دن وہ ایک نورانی شکل میں مومن کو دکھائی دیں گی۔ کسی مجلس کا نور زیادہ ہوگا، کسی کا بہت زیادہ ہوگا، کسی کا نور مدھم ہوگا۔ الغرض جتنی اچھی مجلس ہوگی، اخلاص کے ساتھ بلائی جائے گی، نیکی کی باتوں پر مشتمل ہوگی، وہ مجلس مومن کے لیے سرمایہ آخرت ہوگی۔ اہل قرآن جب قرآن پڑھتے ہیں اس مجلس پر اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے ساتھ سکینت نازل ہوتی ہے۔ رحمت ہے گناہگاروں کے لیے کہ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور سکینت ہے نیک لوگوں کے لیے کہ ان کو قلبی سکون ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اور اس کے پیارے محبوب نے ان مجالس کو یہ احترام اور اکرام عطا فرما رکھا ہے، اور ان کا ایک اجلال ہے۔ جب ذکر کرنے والے جمع ہوتے ہیں تو آپ نے یہ روایت کئی دفعہ سن رکھی ہے کہ اس ذکر کی مجلس میں کوئی بدبخت بھی آ جائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، لا یشقی بہم جلیسہم، وہ بھی شقی نہیں رہتا، بدبختی اس کی مٹ جاتی ہے۔ تو مجلس کوئی بھی تقریب ہے یا محفل ہے، وہ اپنی ایک خیر اور برکت رکھتی ہے۔ قیامت کے دن یہ مجالس نور کی شکل میں ہوں گی،
جب ان کا اجر ظاہر ہوگا تو ان کی خوشبو بھی ظاہر ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہی فرشتے اس سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ تو یہ مجالس مومنوں کا مل بیٹھنا یہ باعث خیر و برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا کسی مجلس میں، یہ قیامت کے دن نور ہوگا اور خوشبو آئے گی اس مجلس سے۔ اور مومن نے جو مجلس ذکر کے بغیر، ذکر خدا، ذکر رسول کے بغیر گزاری ہوگی تو اس مجلس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح ہے مجلس کہ جس طرح کوئی مرے ہوئے بدبو چھوڑتے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھا ہو۔ اس مجلس کا یہ حال ہے کہ بدبودار، نجس، غلیظ ترین وہ مجلس ہے، خیر سے خالی، برکت سے خالی۔ تو مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی مجلس کو جو ہے وہ پاک کرے، پاک مجالس کو اختیار کرے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کے پاس بیٹھ کے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر سکے۔ اور ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسی تقاریب جہاں پر اللہ رسول کے ذکر کے علاوہ لہو و لعب ہو، ڈھول باجا ہو، گانا ہو، ایسی مجالس سے بندے کو پرہیز کرنی چاہیے کہ دراصل یہ مجالس اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور فرمائیے جس مجلس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ وہ مجلس، اس میں کوئی خیر نہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے وہ ایمان والے تھے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، شرف صحابیت بھی حاصل تھا، صحابی بھی تھے، حضور پر جان بھی چھڑکتے تھے، لیکن ایک ایسی مجلس میں وہ بیٹھ گئے کہ جہاں پر گناہ کو پروان چڑھانے کی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مجلس پر فوراً تنبیہ فرمائی اور فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں خیر ہے ہی نہیں ہے۔ لا خیر، جب اس میں خیر نہیں ہے تو شر ہی شر ہے، باعث شر اور باعث فتنہ ہے وہ مجلس۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں وہ مجلس جو ہے خیر والی ہے جس میں اس بات پر مشورہ ہو، بات کی جائے کہ کسی غریب کی داد رسی کیسے کرنی ہے، کسی تنگ دست کے ہاتھوں کو مضبوط کیسے کرنا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کیسے کھلانا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کیسے کرنی ہے، اس کے علاج معالجہ کے لیے کیا سوچنا ہے۔ الا من امر بصدقۃ، صدقہ کو تقویت دینے کے لیے، صدقہ کو پروان چڑھانے کے لیے، صدقہ کو عام کرنے کے لیے جو مجلس قائم کی جائے اس میں خیر ہے۔ او معروف، یا نیکی کے کام کے لیے بلائی گئی مجلس میں خیر ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح صفائی اور اصلاح کرانے کے لیے بلائی گئی مجلس میں خیر ہے۔ یعنی مجلس اس لیے بلائی جائے کہ اس میں اس کے نتیجے میں دو لڑے ہوئے بھائی آپس میں راضی ہو جائیں، دو خاندان جڑ جائیں، جن کے سینوں میں حسد اور نفرت کی، عداوت کی آگ جل رہی ہے، وہ آگ بجھ جائے۔ تو ایسی مجلس جو ہے وہ خیر ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور نقطہ فرمایا کہ صدقہ کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور اصلاح بین الناس کی کوشش کرنا اور اس کے لیے مجلس بلانا، میٹنگ بلانا، یہ خیر کا باعث ہے۔ اور ساتھ ایک شرط آگے ذکر کی جا رہی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور یہ سب کچھ کرنے میں اللہ کی رضا ہو، اپنے نام
کی تشہیر مقصود نہ ہو، اپنے نام کی شہرت مقصد نہ ہو کہ میں نے اتنا کچھ کر دیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تشہیر مقصود نہ ہو۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ اگر یہ نیکی کے کام ہیں، بڑے ہی بھلائی کے کام ہیں، لیکن یہ کام بھی اگر محض دنیاوی شہرت کے لیے کیے جائیں تو یہ بھی خیر سے محروم ہے، ان کا بھی کوئی اخروی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، اس کا پھر دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا کہ بندے کو شہرت مل جائے گی۔ آج اس بیماری کا شکار ہم سب ہو چکے ہیں۔ ہماری اکثر تنظیمیں دیکھ لیں، ہر تنظیم کہتی ہے جی ہم نے جناب سیلاب زدگان کے لیے یہ کچھ کیا ہے، جناب ہم نے یہ کر دیا ہے، جی ہم نے زلزلہ زدگان کے لیے یہ کیا ہے۔ یعنی کرنے کے بعد اس کو کیش کروانا، اس کی تشہیر کرنا اور اپنے نام کے نعرے لگوانا اور اپنے چرچے کروانا، یہ الا ماشاءاللہ آج ہر مسلمان جو ہے اس بیماری کا شکار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سارے نیکی کے کام ہوں لیکن ابتغاء مرضات اللہ، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر محض اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے، اپنے باپ دادا کے نام کی تشہیر اور اپنی شہرت اور اپنا بڑا پن دکھانا، اپنے مال کی تشہیر ہو، تو اللہ نے فرمایا پھر بھی یاد رکھو کہ اس کا تمہیں دنیاوی فائدہ ہی ہوگا۔ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا جس نے اپنا مال رائے خدا میں خرچ کیا ہوگا، تو بڑی اس کی سخاوت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اس کو جہنم لے جاؤ، جہنم میں بھیج دو۔ وہ کہے گا مالک و مولا میں نے تو اتنا پیسہ خرچ کیا غریبوں پر، میں نے اتنا کمایا اور اتنا لگا دیا، تو مجھے تو جنت ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جب خرچ کرتا تھا تو تیرا مقصد شہرت حاصل کرنا تھا کہ لوگ اشارہ کر کے کہیں او بڑا سخی آدمی ہے، تو نے اپنے نام کے دنیا میں اعلان کروا لیے، شہرت تجھے مل گئی جو تو چاہتا تھا، ہم نے تجھے دنیا میں شہرت دے دی ہے، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب وہ سخاوت اس کی آخرت میں ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح مجاہد کو لایا جائے گا، اسے بھی حکم ہوگا اس کو جہنم لے جاؤ۔ مجاہد کہے گا میں تو تیری راہ میں لڑتا رہا۔ اللہ فرمائے گا راہ تو میری تھی جس پہ تو لڑ رہا تھا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیرے نام کا چرچا ہو، تیری شجاعت پر لوگ داد دیں اور تیری طاقت کو لوگ تسلیم کریں۔ تو یہی چاہتا تھا، دنیا میں تجھے اعزاز مل گئے، تمغہ مل گیا، نشان شجاعت مل گیا، تو نے میڈل حاصل کر لیے، جو تیرا مقصد تھا ہم نے دنیا میں تجھے دے دیا۔ تو دنیا کے لیے کرتا رہا، دنیا میں تو ہم نے تجھے دے دیا اس کا بدلہ، اب آخرت میں کوئی بدلہ نہیں تمہارا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے عالم دین کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے بھی حکم ہوگا اسے بھی جہنم لے جاؤ۔ عرض کرے گا اے مالک مولا میں نے اتنا علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا، تیرے دین کا درس دیا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، تبلیغ کی، دعوت دین دی، اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کیا، اسلام پر لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب کچھ کرنے میں مقصد تیرا اپنے نام کی مشہوری تھا کہ میرا نام مشہور ہو جائے، میرے نام کا چرچا ہو جائے۔ تو پھر ہم نے تجھے دنیا میں شہرت دے دی، تجھے لوگوں نے علامہ بھی کہا اور خطیب اسلام بھی کہا، تو پیر طریقت بھی بن گیا، محدث اعظم بھی بن گیا، جو تو اپنے لیے شہرت چاہتا تھا علم کے بدلے میں، تو ہم نے تو تجھے دنیا میں دے دی ہے، اب تو کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ تو نیکی کا کام ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس میں اگر اپنی نام و نمود آ جائے، شہرت کا جذبہ آ جائے کہ میں مشہور ہو جاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر تمہارا مقصد محض دنیا کا اصول ہوگا تو ہم تمہیں دنیا دے دیں گے،
لیکن ہوگا کیا؟ تم اس اجر عظیم سے محروم ہو جاؤ گے جو رب نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ سب کچھ کرے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے ان قریب اجر عظیم دے دیں گے۔ اب ایک ہے دنیا کا اجر، دنیا میں بدلہ، جیسا کہ ہمارے ہاں آج یہ رواج بن گیا، ہر کوئی اپنے نام کی ٹرسٹ بنا لیتا ہے، باپ دادا کے نام کی ٹرسٹ بناتا ہے۔ اچھا کام ہے، نام کو استعمال کرنا چاہیے، محض نام کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس نام کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، میری تشہیر ہو، اور میں لوگوں پر فائق نظر آؤں، غالب نظر آؤں۔ جیسا کہ ہماری آج کی جماعتیں جو ہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، علماء ہوں یا غیر عالم ہوں، ان کا مقصد محض اپنے نام کی تشہیر ہوتا ہے۔ جس پارٹی میں کے بھی آپ رکن بن جائیں، دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا ہمارا قائدی سب پر حاوی ہے اور غالب ہے، اس کے کام کے آگے میں سب زیرو ہیں۔ جو یہ دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کے آگے تو سب فیل ہے۔ اگر یہ کسی پارٹی کے کارکن کی ذہن سازی کی جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا سب کچھ کیا دراصل محض دنیا کے لیے، دنیا کی شہرت کا اصول ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، آپ نے اس کے مقدمہ میں لکھا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کتابیں لکھی، لوگوں نے اپنے نام سے شائع کر دی، میں نے ان کتابوں پر اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ کہیں میں شہرت چاہنے والا دنیا دار شمار نہ ہو جاؤں، تو لوگوں نے میرے نام کی کتابیں چھاپ دی ہیں۔ اس لیے میں اظہار تشکر کے طور پر تحدیث نعمت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ میں سالکان طریقت کے لیے لکھ رہا ہوں، اس میں میری دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ مل جائے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ حاصل ہو جائے۔ تو وہ کشف المحجوب کئی صدیاں گزر گئیں، آج بھی زندہ ہے، مقصد نیک تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اسی دور میں کئی کتابیں لکھی گئیں، ان کے ایڈیشن پرانے ہو گئے، پھر کہا گیا تصحیح شدہ ایڈیشن، نیا ایڈیشن، تخریج شدہ ایڈیشن، تحقیق شدہ ایڈیشن، لیکن وہ کتابیں پھر بھی فنا ہو گئیں۔ مصنفین دنیا سے گئے، کتابیں، علم اور وہ ان کا ادب اور جو انہوں نے فن لکھا وہ معدوم ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ تو ان میں مقصد دنیاوی حصول تھا تو وہ ناپید ہو گئی۔ کتابیں بھی وہی زندہ رہتی ہیں، انسان بھی وہی زندہ رہتے ہیں کہ جو حسن سلوک، حسن معاملہ سے کام لیتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سخاوت کو دیکھیں کہ خاموشی کے ساتھ صدقہ کر دیتے، کسی کو کان و خان خبر نہ ہوتی تھی، نہ اس کو پھر جتاتے تھے۔ اسلام پر سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، سب سے زیادہ، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کے جانشین بن گئے، امیر المومنین بن گئے، مسلمانوں کے حاکم بن گئے، اور کہنے لگے جب آپ کا آخری وصال آیا کہ اگر بیت المال کا میرے ذمہ کچھ ہے تو ہر کوئی اٹھ کے اسے پوچھ سکتا ہے اس کے بارے میں۔ کہا گیا کہ آپ کے لیے نیا کفن خریدا جائے، آپ نے وصیت کی مجھے پرانے کپڑوں میں، میرے جو کپڑے ہیں ان میں دفن کر دینا، وہی مجھے پہنا دینا، کہ نیا کپڑا زندوں کا زیادہ حق ہے، اور میں جو قبر میں جا رہا ہوں یہ میرا جسم گل سڑ کر پیپ بن کر بہہ جائے گا، تو اس کے لیے پرانا کپڑا ہی کافی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانشین تھے ان کی یہ حالت اور کیفیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا کچھ خرچ کیا اسلام پر، کبھی اس کا متبادل انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کا بدل ہمیں دیا جائے، بس جو خرچ کر دیا رائے خدا میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، دنیا سے فقر کی حالت میں جدا ہو گئے، رخصت ہو گئے. تو ان کا مطمع نظر یہ تھا اللہ کی رضا. اور اس دور میں جو گورنر لگائے جاتے انتہائی متقی اور پرہیزگار. ایک گورنر کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے پیدل مدینہ منورہ آئے اور کہا کہ میں یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتا. تو امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا کہ کم از کم تم ایک سواری پر ہی سوار ہو کے آ جاتے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کے مال میں سے سواریاں خریدتا رہوں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے. آج ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، سیاسی پارٹی ابھی رجسٹر نہیں ہوتی تو اس کے پاس پراڈو ہوتی ہے، 4 ویلر ہوتی ہے، گاڑیوں کے ڈھیر ہوتے ہیں. سیاسی جو زعماء ان سے تو کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں. جو مذہب کا نام لینے والے ہیں، صاحب کے نام آپ جانتے ہیں، ان کے آپ بینک بیلنس دیکھیں، دولت دیکھیں، کہاں سے یہ سب کچھ آ گیا. پاکستان بنا تھا تو یہ پیدل چلنے والے لوگ تھے، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی. اور آج یہ سب کچھ کیسے آ گیا، کیسے بن گیا. کل تک لوگ دانے مانگتے تھے، آٹا مانگتے تھے، اور آج ان کے پاس کوٹھیاں اور کاریں اور پلازے کھڑے ہو گئے. یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے جو دنیا کے لیے کرے گا اللہ کی رضا کو چھوڑ کر، اسے ہم دنیا دیں گے لیکن وہ اجر عظیم سے محروم ہوگا. اور جو یہ سب کچھ کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، اصلاح کی کوشش کرے گا، صدقات قائم کرے گا، ٹرسٹ بنائے گا، تو اسے ہم کیا کریں گے؟ نؤتیہ اجرا عظیما، اجر عظیم اسے ہم دیں گے، اجر عظیم اسے دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس کا یہ سب کچھ جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کا مد نظر، مطمع نظر، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. فسوف نؤتیہ، ہم اسے دیں گے اجرا عظیما، اجر عظیم. اجر عظیم اللہ تعالیٰ اجر بھی کہہ دیتا تو وہ بھی بڑا عظیم تھا ہمارے لیے کہ ہم اسے بدلہ دیں گے، کہ ہر کوئی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق بدلہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بساط، اس کی قوت اور اس کے خزانوں اور اس کے لشکروں میں کمی کوئی نہیں ہے. وَلَا حَدَّ لِمَبْلَغٍ مَا سَمَى اللَّهُ عَظِيمًا. اللہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے پھر اس کی حد کو کوئی جان بھی نہیں سکتا. اللہ جسے عظیم کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ، اس زیادہ کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا. یعلم سوا، اللہ کے سوا وہ کوئی جان بھی نہیں سکتا کہ وہ اجر عظیم ہے کیا، وہ اللہ نے تیار کیا کر رکھا ہے، وہ اجر ہے کیا. تو اجر عظیم اسی کو ملے گا جو اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن 1 درہم صدقہ کرتا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ کر رہا ہے تو فرمایا فقیر کے ہاتھ پہ وہ بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ رحمان کے شایان شان جو اس کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت پہ پہلے اسے وصول فرماتا ہے. تو کتنی شان ہے مومن کی کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے اس کا سب کچھ ہو. اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم. نجوہ مشورہ کرنے کو بھی کہتے ہیں اور مجلس مشاورت کو بھی کہتے ہیں. مجلس مشاورت، کسی بھی امر پر 2 بندے کسی کام کے لیے مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، باقی لوگوں سے جدا ہو کر علیحدہ بیٹھ جائیں اور باقی سارے امور چھوڑ کے خاص کام پر توجہ دیں اور اس پر مشورہ کریں، ایک دوسرے سے رائے مانگیں اور رائے دیں. اس کو نجوہ کہتے ہیں.
اور نجوہ 2 بندوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور زیادہ بندوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے مجلس مشاورت۔ ہمارے ہاں جیسا کہ مجلس مشاورت کی جو اعلیٰ صورت ہے وہ ہے پارلیمنٹ۔ یہ کیا ہے؟ قانون ساز ادارے ہیں کہ وہ افراد وہاں پہ جمع ہوتے ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے ملک کے لیے، ملکی معاملات چلانے کے لیے باقی لوگوں سے الگ ہو کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے رائے دیتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ کرنا ہے، اس معاملے میں یہ کرنا ہے۔ قانون ساز ادارے، ایوان بالا ہے، ایوان زیری ہے، پارلیمنٹ ہے اور سینٹ ہے، وہاں پہ قانون بنتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ وہی مشاورت کی مجلس بہتر ہے، اس میں خیر ہے جس کا مطمع نظر یہ ہو کہ صدقہ کیا جائے۔ اور ہماری جو مجلس مشاورت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے جناب مہنگائی کس طرح بڑھانی ہے، ہم نے ادھار لے کر اپنے اکاؤنٹ کس طرح بھرنے ہیں۔ آج کیا صورتحال ہوگی؟ 4000 ارب ڈالر، صرف 18 پاکستانی ہیں جن کا 4000 ارب ڈالر یورپ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ان کا کہاں سے آیا؟ انہوں نے اسی ملک سے لوٹا، اسی مجلس مشاورت میں بیٹھ کے، اور یہ ملک 75 سالوں سے لوٹ رہا ہے۔ اور وہ جو مجلس مشاورت وہاں سینٹ میں یا ایوان بالا میں پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اس میں صدقہ کی بات نہیں ہوتی، اس میں یہ بات ہوتی کہ ہم نے مال لوٹنا کیسے ہے، سب لٹیرے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو اگر ہماری سب سے اعلیٰ ترین مجلس مشاورت کی یہ حالت ہے تو ہماری پھر نجی مشاورت کی حالت کیا ہوگی؟ پھر نیچے قانون سازی کا اثر کیا آئے گا؟ نچلے ادارے کیسے کرپشن سے پاک ہوں گے؟ نچلے اداروں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے ہمیں اپنا مائنڈ اور سیٹ اپ اور نظام سیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں بھی مد نظر ہو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چوتھے جو آخری جانشین بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے باتیں شروع کی، تو حضرت علی لوگوں میں سے نکل کر اپنے حجرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے کہ میں اب حکومت نہیں کروں گا، میں اس منصب پہ نہیں آنا چاہتا۔ آخر لوگوں نے ہمت کی اور منت سماجت کر کے آپ سے دروازہ کھلوایا اور آپ سے عرض کی کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ حضور کے بعد حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، انہوں نے بھی کبھی خواہش نہیں کی، امت نے ان کو بنا دیا، ہم بھی آپ کو بنانا چاہتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات پھر یہاں پر نہیں ہوگی، کھلے میدان میں جا کے بات ہوگی، اگر سب متفق ہوں گے تو پھر بات ہوگی، اگر سب متفق نہیں ہیں تو پھر میں اس سیٹ پہ نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف انکار ہو گئے، بلکہ جب حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا گیا کہ آپ دو ہیں، دو میں سے آپ اختیار کر لیں کون بنے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، میں خلافت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ تو پھر حضرت علی کا جب باری آئی انتخابات کی باری تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لی کہ میں نہیں آتا۔ آج ہمارا ہر رکن امیدوار ہوتا ہے۔ اسلام میں امیدوار بننا جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امیدوار بننا بذات خود ایک اسلام کے خلاف عمل ہے کہ خلفائے راشدین نے کبھی بھی بحیثیت امیدوار اپنی کمپین نہیں کی، بلکہ وہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ کے پوری امت نے مل کر انہیں خلیفہ اور رسول اللہ کا جانشین بنایا ہے۔ تو جو امیدوار ہوتا ہے کہ مجھے یہ سیٹ مل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ اس سیٹ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ اس کی مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ اور جو بغیر امید کے خلیفہ بنا دیا جائے یا اسے منصب مل جائے
تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔